بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات نے کیسے کی۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اسلام میں اس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مابعوث ہونے سے ہے، جس کی طرف رخ کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توراۃ و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ الغرض یہ مسجد دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے نزدیک بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار انبیاء کرام بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدوس کے متعلق سورہ الاعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر آیا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مراحل اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید بہت سے پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، حیوانات، جانور اور جنوں پر بھی آپ علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ماتحت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کے تعمیراتی کاموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگا دیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے
के बाद ही शुरू हुई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। तामीरी मकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था जिसके अंदर आप अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते। ये इबादत काफी लंबी होती थी। आप अलैहिस्सलाम कई दिन या माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफात होने वाली है तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐसा कोई मौजज़ा हो जाए कि इन जिनों को आपकी वफात का इल्म ही न हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक कब्ज कर ली गई, लेकिन उस आसा के सहारे आप अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ी रही और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। दरअसल अंबिया इकराम के जिस्म मुबारक कभी खराब नहीं होते और ना ही जमीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रोए जमीन पर जितने भी नबी भेजे गए आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही और सालिम मौजूद हैं और गैबी तौर से उन्हें रिज़्क मिलता रहता है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों बाद तक उसी मकाम पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस असा को दिमक खाने लगी और लाठी कमजोर हो गई तो आप अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक जमीन की तरफ झुकने लगी और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सबा में यूं बयान फरमाया है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिनों को उनकी मौत का इल्म न हुआ मगर जमीन की दिमक उनका असा खाती रही और जब सुलेमान जमीन पर आए तो जिनों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न होते। और यूं जिन्नात ने मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल की। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम सामईन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।